السلام علیکم. ویلکم ٹو وائس آفیشیل کلب. سب سے پہلے بیل آئکن کا بٹن دبا دیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز شیئر کیجیے. انوار صدیقی کا ان کا آگے کنٹینیو کرتے ہیں. سندری, تم نے مجھے اپنا شبھ نام نہیں بتایا. میرا نام بسنتی ہے. داسی نے میری آنکھوں کی گرمی سے پگھلتے ہوئے شرما کر جواب دیا. میرا ذہن اس وقت صرف بدری رن میں الجھا ہوا تھا. میں نے داسی کے شوق و شرم کے دلفریب انداز سے مصنوعی طور پر تاثر ہو کر کہا, تمہارا نام بھی تمہاری طرح سندر ہے. کیوں بناتے تیرا مجھے پر سمٹتے ہوئے بسنتی, تم یہاں کب سے ہو؟ میں نے سرگوشی کی. مجھے اس نظر چکا کر جواب دیا, 4 سال. میں نے اور تمہارا یہاں دل لگ گیا؟ ہاں, اسے قدر اداسی سے کہا. یہاں من شانت رہتا ہے, خاک رہتا ہے. تمہاری جگہ یہ مندر نہیں, تمہیں تو کسی محل میں ہونا چاہیے. میں یہاں بہت ٹھیک ہوں. سنسار بہت برا ہے مہاراج. میں سمجھ کے وہ دکھی ہے اور یہاں خوش نہیں ہے. میں نے اسے محبت بھری باتیں کی تو وہ مجھ سے خاصی متاثر ہوگی. اب موقع تھا کہ میں اسے اپنے مطلب کی بات کروں. میں نے رازداری سے کہا, اے بسنتی سنو, کیا تم میرا کوئی کام کرو گی؟ کہو مہاراج. بسنتی نے اپنی دراز پلکیں اٹھا کر نگاہیں میرے چہرے کی طرف جما دی. بسنتی جو حقیقت درجے کے لائق تھی, مگر میں جذباتی طور پر اس کی جانب مائل نہ ہو سکا. سنجیدگی سے بولا, مجھے بدری نرائن سے ملنا ہے. ایک پجاری نے مجھے بتایا کہ بدری نرائن مجھے کالی کے مندر میں مل سکتا ہے. کیا تم بدری نرائن کو جانتی ہو؟ میں صرف اس سے ملنا چاہتا ہوں.
جواب میں بسنتی نے مجھے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ میری باتیں سن کر اس کا چہرہ اچانک زرد ہو گیا۔ اس کی ساری خوشی، اس کی ساری شوقی ایک پل میں ہی غائب ہوگی۔ اس نے گھبرا کر اس انداز میں اپنی آنکھیں دائیں بائیں گھمائیں، پھر خوفزدہ لہجے میں بولی، تمہارا نام جمیل احمد خان تو نہیں ہے؟ میں جواب دیتے ہوئے جھجکا، مگر میں نے ہمت سے جواب دیا، میرا نام جمیل احمد خان ہے۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے پوچھا، مگر بسنتی پہلے سے زیادہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، ترنت بھاگ جاؤ یہاں سے۔ کسی نے تمہیں پہچان لیا تو تمہارے ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ تم کوئی چنتا نہ کرو بسنتی۔ تم کوئی چنتا نہ کرو بسنتی، میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہاری کوئی اور نظر نہیں اٹھا سکتا، یہ میرا وچن ہے۔ میں نے بسنتی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ بسنتی بدری نرائن کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے اور وہ اسے بہانے سے باہر لا سکتی ہے۔ میں نے اپنے میں نے اسے دوبارہ آمادہ کرنا چاہا۔ بسنتی، اگر تم کسی طرح بدری نرائن کو باہر لے آؤ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مجھے اس کے پاس پہنچا دو، میں تمہاری ہر آشا پوری کروں گا۔ تم شاید نہیں جانتی کہ میں مہان شکتی کا مالک ہوں، ان کا دیوی بھی میرے پاس ہے، میں تمہاری رکشا کروں گا۔ بسنتی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح پلکیں جھپکا کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کی خاطر اپنے ہونٹ کھولے، پھر تیزی سے پلٹ کر بھاگی اور میری نظر سے اوجھل ہو گئی۔ اس کا یوں اچانک بوکھلا کر بھاگ جانا بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے میں ایک مجاری میں نہیں آتا کہ کس سے رابطہ قائم کروں۔ کر ادھر ادھر دیکھا، تلسی داس کی کوٹری کے باہر ایک دیو کا مت پجاری کھڑا تھا، جو مجھے کینہ توس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندا کی نصیحت یاد آئی، اس نے مجھے محتاط رہنے کی تاکید کی تھی۔ بسنتی کا خوف زدہ ہو کر بھاگنا اور اس بھاری تنتوش کے پجاری کا مجھے یوں نفرت انگیز نظروں سے گھورنا خالی ایسی علت تو نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً میرے بارے میں کالی کے مندر کے پنڈتوں پجاریوں نے اپنے چیروں اور پجارنوں کو بہت کچھ بتا رکھا تھا۔ غالباً انہیں توقع تھی کہ میں دوبارہ بھی ضرور آؤں گا۔ یہ باتیں سوچ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بدری نرائن نرگس کا کمینہ قاتل مندر میں کسی جگہ ہے، جہاں تک میری رسائی مشکل ہی سے ہو سکتی تھی۔ اب اسے میرے عطاب سے بچانے کے لیے ہر شخص تیار تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا مقابلہ صرف بدری نرائن سے نہیں، پورے مندر سے ہے۔ ادھر میں باز آنے والا نہیں تھا، تو پھر جو کچھ ہوتا آج ہی ہو جائے، میں یہ طے کر کے نکلا ہوا تھا۔ جمیل احمد خان کی زندگی میں بہت انقلابات آئے تھے، ایک مارکہ یہ بھی صحیح، مندر کے پجاری شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے سامنے اب وہ پرانا جمیل احمد خان نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ سیدھی طرح بدری نرائن کو میرے حوالے کر دیں۔ میں نے خود کو تیار کر کے گھورنے والے پنڈت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور میرے قریب آیا اور خشک آواز میں بولا، مہاشے، تم کوئی نئی پجاری دکھائی دیتے ہو، شبھ نام؟ تمہارا شبھ نام؟ کیوں؟ کیا اس مندر میں کسی نئی پجاری کا آنا بند ہے؟ اس نے خالص کسی بڑے پنڈت کے لہجے میں کہا۔ جواب دیا، مجھے دکھائی دیتا ہے کہ تم اس سمے کچھ بیاکل بھی ہو، کارن زیادہ چتر بننے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تھا۔ پجاری کی کشادہ پیشانی پر بے شمار آڑی ترچھی سلوٹیں ابھر آئیں۔ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں ہر پجاری کو نہیں چھیڑتا، میں نے اس بار بھی بگڑ کر کہا۔ تم مجھے چال ڈھال سے کوئی پجاری نہیں دکھائی دیتے۔ پجاری نے مشتبہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کالی کے چرنوں میں تمہیں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ یہاں کیول وہی منش آ سکتا ہے جس کے من میں کھوٹ نہ ہو۔ تم شاید غلط رستے پر آگے ہو، تمہیں اپنا نام بتانا ہی پڑے گا مہاشے۔ تم تلسی داس کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ اوہ، تو تم ہو تلسی داس، اس مندر کے سب سے بڑے پجاری؟ میں نے سانس کھینچ کر بے نیازی سے کہا۔ حیرت ہے، اتنا بڑا پجاری میرا نام نہیں جان سکا۔ بہرحال تلسی داس، سن، میں یہاں جس مقصد سے آیا ہوں تم اس سے اچھی طرح واقف ہو۔ میں سمے برباد نہیں کروں گا، میری زبان سے میرا نام سننا چاہتے ہو تو سنو۔ میرا نام جمیل احمد خان ہے۔ میں یہاں اس پاپی اور اپرادھی بدری نرائن کی تلاش میں آیا ہوں جسے تم لوگوں نے چھپا رکھا ہے۔ بات بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اتنا دھیان میں رکھنا کہ اب کوئی شکتی اس کمینے بدری نرائن کو میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتی، تم بھی نہیں۔
حالانکہ تم مجھے کچھ شکتی والے دکھائی دیتے ہو، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم صحیح طرح اسے میرے حوالے کر دو۔ مورکھ! تلسی داس کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر کرخ تچے میں بولا، یہ کالی کا مندر ہے، یہاں کیول دیوی کی شکتی کا راج ہے، اس پر پوتر استھان پر آ کر تو نے دیوی کا اپمان کیا ہے۔ کالی کے مندر میں آج تک کوئی مسئلہ نہیں آ سکا، تو نے گھور پاپ کیا ہے، چلا جا یہاں سے، چلا جا، اگر مندر کے دوسرے پنڈت پجاریوں کو تیری ذات کا پتہ لگ گیا تو تجھے بھسم کر دیں گے، میں تجھے اوسر دیتا ہوں، جا یہاں سے، چلا جا۔ تلسی داس میں سرد آواز میں کہا، مجھے تعجب کہ تم اس بڑے مندر کے مہان پجاری کیسے ہو، یہ بھی نہیں معلوم کہ میں تنہا نہیں آیا، میرے ساتھ نہ جانے کتنے ویر اور کتنی شکتی ہے، اگر تمہیں اپنا جیون پیارا ہے تو سیدھی طرح بتا دو کہ بدری نرن کو کہاں چھپایا ہے۔ انکار کیا تو تمہارا انجام بھی خراب ہوگا، تم دیکھ چکی ہو کہ پہلے میں یہاں ایک پجاری کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں، کہ مندر کے مہان پجاری تلسی داس کو دھمکا رہا ہے۔ پاپی ٹھہر جا، میں تجھے ابھی مدد سکھاتا ہوں، تلسی داس نے کانپتے ہوئے کہا، میں بدری نرن کو چاہتا ہوں اسے میرے حوالے کر دو، میں پھر تم سے کہتا ہوں بات زیادہ نہ بڑھاؤ، میں اسے تیرے حوالے نہیں کر سکتا، وہ کالی کی شرن میں ہے، پھر تم مجھے اس کا پتہ بتاؤ، میں خود اسے مل لوں گا۔ میں تجھے نرک کا پتہ بتا سکتا ہوں پاپی، پجاری نے کہا۔ تلسی داس کے تیور اچانک ہی خراب ہو گئے، ان کا مندر کے باہر تھی، مجھے معلوم تھا کہ تلسی داس کی صرف ایک آواز مندر کے اندر موجود پنڈتوں اور پجاریوں سے میری تکہ بوٹی کرا سکتی تھی، تلسی داس صرف ایک منتر سے مجھے بھسم کر سکتا تھا، لیکن وہ کسی جاپ منتر یا عمل سے باز رہا۔ اب مجھے فوراً کوئی تدراک کرنا تھا، تلسی داس کسی وقت بھی خطرہ بن سکتا تھا۔ مجھے پریتم لال کا خیال آ گیا، میں نے دل ہی دل میں اس کا نام لے کر کہا، مہاراج اس سمے مجھے تمہاری مہان شکتی کی سخت ضرورت ہے، تلسی داس کو قابو میں کرو اور اسے کہو کہ مجھے بدری نرن کا پتہ بتا دے۔ ادھر تلسی داس غصے میں پاگل ہو رہا تھا، اس کی لال انگارہ چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں ہوئے، اس نے اس طرح بار بار سر جھٹکایا جیسے کسی بات سے انکار کر رہا ہو۔ دیر تک اس کی یہی کیفیت رہی، پھر وہ بڑی مدھم آواز میں رازداری کے ساتھ بولا، تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، آؤ وہ نیچے ہے دیوی کے چرنوں کے تہہ خانے میں، میرے ساتھ آؤ۔ یک اس کے اس طرح بدل جانے اور نرم نرجے بات کرنے پر مجھے تعجب ہوا، میں خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جبرن کہرن میرے ساتھ چل رہا ہے، چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے میں اس کی مرضی کو دخل نہ ہو، آنکھیں خابیدہ خابیدہ، قدم آہستہ آہستہ، اس کے دل و دماغ پر کسی اور قوت کی حکومت تھی، یہ پراسرار قوت پریتم لال کی تھی جو اس نے مجھے مالا کے ساتھ دان کی تھی۔ اب میں برسوں کی کوششوں اور کشمکش کے بعد اپنی نرگس کے قاتل کے پاس جا رہا تھا۔ میرا کیا عالم ہوگا تصور کیجیے، چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور تیز سے تمتما رہا تھا، دن تیزی سے گردش کر رہا تھا اور مٹھیاں بھیچی جا چکی تھیں۔ بدری نرن کا وجود بدری نرن کا ذلیل وجود ایک عرصے کی جستجو کے بعد اب کسی بھی لمحے میرے ہاتھوں اپنے نام کو پہنچ سکتا تھا۔ راستے میں مجھے بسنتی داس ملی، بسنتی داس مجھے محرابی دروازے کی سمت لے گیا جہاں کالی قد ادم مورتی کھڑی تھی۔ مورتی کی پشت پر ایک دروازہ مورتی کی پوچھ پر ایک دروازہ تھا، ہم دونوں اس دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ یہاں کالی کے مختلف زاویوں کی بے شمار چھوٹی بڑی مورتیاں موجود تھیں جو شاید فروخت کی جاتی تھیں۔ تلسی داس مورتیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک الماری کے قریب جا کر رکا جو دیوار میں پیوست تھی۔ ایک بار تلسی داس نے اطراف کا جائزہ لیا اور دھوتی سے
چابیوں کا گچھا نکالا، پھر اس نے الماری کا قفل کھولا، ایک پٹ اندر دھکیلا تو میں ششدر رہ گیا۔ بل کھاتی ہوئی سیڑھیاں نیچے کی سمت دور تک چلی گئی تھیں۔ وہ سیڑھیاں دیکھ کر اور اندر کا جائزہ لے کر مجھے ایک بار بھی احساس ہوا کہ اگر تلسی داس پیچھے سے دروازہ بند کر کے چلا جائے تو میں کب مر جاؤں گا۔ ہلکی روشنی کی شعاعیں نیچے سے سیڑھیوں پر پڑ رہی تھیں اور پانی کی شرر شرر کی آواز آ رہی تھی۔ تلسی داس مجھے وہاں تک پہنچا کر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، بدری نرائن نیچے موجود ہے، پرنتو وہاں سے اس پوتر استھان پر تم کوئی دنگا فساد نہیں کرو گے، سمجھے؟ دیوی کی شکتی مہان ہے، وہ اپنے پجاری کو کشٹ دینا برداشت نہیں کرے گی، جاؤ اسے یہاں سے نکال کے لے جاؤ۔ میں نے تلسی داس کے کہے ہوئے جملے تولنے کے لیے ایک نظر اس کے سوتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ مجھے اعتماد ہو گیا کہ تلسی داس کسی شرارت کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ پھر میں زینے سے نیچے اترنے لگا، پشت سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تو میں چونکا، لیکن کوئی دھیان دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ میں ایک جذباتی شخص اپنے محبوب بیوی کے قاتل بدری نرائن سے انتقام لینے کے لیے شدید جذبے سے مغلوب ہوا تھا کہ مجھ سے احتیاط کا دامن چھوٹ گیا۔ سیڑھیاں عبور کر کے میں نیچے پہنچا تو وہاں بے شمار مورتیاں اور پوجا پاٹ کا بہت سا سامان تھا۔ وہ سارا ماحول پر اسرار تھا، لیکن جمیل احمد خان نہ جانے کتنے مرلوں سے گر چکا تھا۔ کوئی نیا شخص جاتا تو سیڑھیاں دیکھ کر ہی اس کے اوساط ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں دو بڑے کمرے تھے۔ میں نے پہلا کمرہ دیکھا جو بالکل خالی تھا اور ویرانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے دوسرے کمرے تو پھر خون آنکھوں میں اتر آیا۔ جی میں تو آیا کہ اچانک اس کے سر پر چڑھ جاؤں اور ڈنڈا وہیں پہ دبا دوں یا پیچھے سے چھری کھونک دوں، مگر میں اسے ذلیل اور ان کے دل کا غبار ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے کی طرف سے چپک گیا تھا۔ میرے اطراف میں ان گنت مورتیاں تھیں۔ میں نے بڑے تحمل سے کہا، آخرکار میں آ گیا۔ بدری نرائن یہ سن کر یوں اچھلا جیسے کسی بچھو نے اسے اندھیرے میں ڈنگ مار دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی، پھر وہ سنبھل کر بولا، جمیل احمد خان تم یہاں؟ ہاں، میں غور سے دیکھ لوں، میرے ساتھ ان کا بھی نہیں ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے گھبراہٹ میں یہ دلچسپ سوال کیا۔ خوب، تم یہ بھی نہیں جانتے کہ بھولے بادشاہ؟ تو سنو، میں اپنی پیاری انکا کو تمہارا خون پلانا چاہتا ہوں۔ تمہارے خون پینے کی بڑی آرزو ہے، میں نے طنزاً کہا۔ تم نے وعدہ خلافی کی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں تم سے وضاحت نہیں مانگ رہا ہوں۔ نرگس مر چکی ہے، مگر اس کی آتما بیاکل ہے۔ میں اسے شناخت کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں اسے شانت کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ جمیل احمد خان، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کیا تم مجھے क्षमा نہیں کر سکتے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں تمہارے بہت کام آ سکتا ہوں۔ کمینے، بس کر اب، بس کر، میں نے اچانک گرجتے ہوئے کہا۔ زیادہ باتیں نہ بنا، ہوشیار ہو جا، آج تیری موت سر پر منڈلا رہی ہے۔ آج میں تیرے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے آیا ہوں، خود کو میرے حوالے کر دے اور مندر سے باہر آ جا۔ بدری نرائن کا چہرہ فک ہو گیا تھا، اس پر مرونی چھائی ہوئی تھی۔ میں پہلے ہی بھڑاس نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے منہ بنا کر کہا، بزدل، حرام زادے، تو نے بڑی کمینگی کا ثبوت دیا ہے، اب سیدھی طرح میرے ساتھ چل۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، میں دیوی کی شرن میں ہوں، بدری نرائن نے جھجکتے جھجکتے کہا۔ تو پھر مجھے یہی تیرا کام تمام کرنا ہوگا۔ میں خطرناک ارادے سے آگے بڑھنے لگا۔ بدری نرائن خوفزدہ انداز میں دہشت کی طرف کھسک رہا تھا۔ پجارا بھی لرز رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ گئی، لیکن اس سے قبل کہ میں بدری کے قریب پہنچتا، تہہ خانے میں دیواروں کی طرف سے ایک بھرائی ہوئی نسوانی آواز گونجی، جمیل احمد خان، رک جاؤ، یہ میرا پوتر استھان ہے، یہاں خون خرابہ نہیں ہوتا۔ میرے سیوک تلسی داس نے بھی تم سے یہی کہا تھا، پرنتو شاید تم بھول گئے۔ دیوی اپنے سیوک کی رکشا کر۔ بدری نرائن ایک بڑی سی مورتی کے چرن پکڑ کر گڑ گڑایا، پھر ڈنڈوت کرنے لگا۔ میں نے مورتی کی جانب نظر اٹھائی۔ پتھر کی اس مورتی کی آنکھیں مجھے خون آلودہ نظر آ رہی تھی، بالکل زندہ انسانوں کی طرح۔ اچانک گھنٹیاں بجنے لگیں اور ایسا شور ہوا کہ میرا سر چکرا گیا۔
میں ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جسے ساری مورتیاں حرکت میں آ گئی ہوں، جیسے وہ سب ایک ساتھ بولنے لگی ہوں۔ لیکن میں نے سر جھٹک کر یہ پراگندہ خیالات دل سے دماغ سے نکالنے چاہے۔ میں پھر بھی آگے بڑھا، مگر بدری نائن پہلو بچا کر نکل گیا۔ اسی لمحہ وہ آواز پھر گونجی، پریتم لال نے جو شکتی تمہیں دان کی ہے اس نے میری سیوا کرنے کے بعد پراپت کی تھی۔ اسی کارن میں تمہیں پریتم لال نے جو شکتی تمہیں دان کیا ہے جو اس نے میری سیوا کرنے کے بعد پراپت کی تھی، اسی کارن میں تمہیں شمع کرتی ہوں۔ پرندو، اب تم ترنت اس استھان سے چلے جاؤ۔ تم اگر یہاں سے نہیں گئی تو ایسا کش دوں گی کہ سیکل رہو گے۔ جاؤ، اس پوتر استھان سے نکل جاؤ۔ اس پوری اسرار آواز نے مجھے حواس باختہ کر دیا۔ میں حیرت زدہ ہو کر چاروں اور استادہ مورتیوں کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت تھی کہ ان میں سے ایک بڑی مورتی کی آنکھوں میں چمک نظر آ رہی تھی۔ اس کی پتلیوں میں حرکت ہوئی اور اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا تو وہ مجھے ساکت نظر آئی۔ پریتم لال کے حوالے پر بھی میں حیران تھا۔ بدری نائن اب مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، اس کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ میں نے ان طلسمات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ نرگس کے قاتل کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے اس عالم میں دیکھ کر میرا جوش انتقام بھڑک اٹھا تھا۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، بدری نائن کو آخری خواہش کرنی ہو تو کر لے، آج تجھے میرے ہاتھوں سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ میں تیرا خون پیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے بہت صبر کر لیا۔ میں نے سوچا مجھے اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بدری نائن کسی صورت میں روبرو مقابلے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ حالانکہ جی چاہتا تھا کہ میں بہادر لوگوں کی طرح اسے شکست دے دوں، لیکن وہ تو گھگیا رہا تھا اور مورتی کے آگے گڑگڑا کر فریاد کر رہا تھا۔ میں اس بار اس کے سینے پر چڑھ دوڑنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو وہی نسوان آواز تھر تھرائی ہوئی کمرے میں گونجی، جمیل احمد خان، رک جاؤ، میرا حکم ہے، تم جہاں ہو وہیں پہ کھڑے رہو۔ میں نے جس ظالم شخص کو اتنے دنوں تک زندہ رہنے دیا، اب اسے ان آوازوں کے فریب میں آ کر کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جب نرگس کا چہرہ میرے تصور میں ابھرا اور اس کی خون آلود لاش سامنے آئی تو میں اور مشتعل ہو گیا۔ میں نے اس پراسرار آواز کی کوئی پرواہ نہ کی۔ بدری نائن کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ میں نے زمین پر مضبوطی سے قدم جمائے اور لپک کر بدری نائن پر ٹوٹ پڑنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ٹھیک اسی وقت کمرے میں روشنی ہوئی اور کمرے میں ہر طرف آگ کے بڑھتے ہوئے شعلے نظر آنے لگے۔ کمرے کے تمام طرف دیوار آگ کی لپیٹ میں تھے۔ میں مجبوراً درمیان میں کھڑا رہا۔ ان شعلوں میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ آگ کے بڑھتے ہوئے شعلے نظر آنے لگے۔ کمرے کے در و دیوار آگ کی لپیٹ میں تھے۔ میں مجبوراً درمیان میں کھڑا رہا۔ آگ کے ان شعلوں میں کوئی مجھے فوری فیصلہ کرنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ باہر سے دروازہ بند ہے، کوئی اور راستہ بھی نہیں۔ گویا یہ سازش تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے سمجھ لیا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ میں پھر ان کے دام میں آ گیا۔ اس بار رہائی مشکل ہے، اس لیے کہ ان کا بھی وجود نہیں۔ پریتم لال کی شکتی تو کالی کے مندر میں اس کی اوقات ہی کیا ہے۔ میں نے سوچ کر بدری نائن پر چھلانگ لگا دی کہ مرنے سے پہلے اس کا کام تمام کر جاؤں۔ وہ پہلو بچا کر کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگتا۔ میں نے آگ کے شعلے خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایک بار پھر بدری نائن کو پکڑنا چاہا۔ یہ چوہے بلی کا کھیل تھا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں اس کی دھوتی آ گئی۔ میں نے دھوتی کا سرا پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ پھر بھاگنے لگا تو میں نے اسے آگے کی طرف دھکیل دیا۔ میرے تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ آگ میں جھلسنے کے بجائے صاف نکل گیا۔ اسے کوئی موقع دیے بغیر میں نے پھر ایک کوشش کی۔ وہ ایک بڑی مورتی کے پیچھے چھپنے لگا۔ وہاں بھی آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے مورتی سے پہلو سے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا، لیکن کالی کی وہ بڑی مورتی جو میرے بائیں جانب چبوترے پر نصب تھی، تیزی سے میرے اوپر آ گری۔
میں نے بچنے کی کوشش کی لیکن بچ نہ سکا. مجھے اپنے شانے پر شدید چوٹ کا احساس ہوا. میری نظروں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا اور میں تیورا کر گر پڑا. اور تمام حواس ساتھ چھوڑ گئے اور دل ڈوبنے لگا. یہ محسوس ہوا جیسے میری روح میرے جسم سے جدا ہو چکی ہے. مگر سخت جان جمیل احمد خان یہ بھی وار سہ گیا. وہ کالی کے مندر سے کوئی 1 فرلانگ دور کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر غلاظت کے درمیان پڑا ہوا تھا. جب دل کچھ قابو میں آیا اور حواس بجا ہوئے تو سارا واقعہ ذہن میں گھوم گیا. کالی کی قوت نے مجھے اپنا پوتر استھان سے اٹھا کر یہاں لا پھینکا تھا. بات صاف تھی کہ آخر کالی نے اپنے سیوک بدری نرائن کو میرے ہاتھوں سے بچا لیا تھا. میں بے چین ہو کر وہاں سے اٹھا اور تیزی سے جوش کے عالم میں دوبارہ مندر کی طرف بڑھا. میں اس آگ میں کہیں بھی نہ جھلسا تھا، نہ مجھے اپنے شانے پر کوئی چوٹ محسوس ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے جذبات کے سرکش گھوڑے کی لگام کھینچی. میں ان کا دریافت کرنا چاہتا کہ پریتم لال کی شکتی کے باوجود اس ناکامی کا کیا سبب ہے اور میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے. ان کا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مندر سے واپسی پر میرے سر آ جائے گی، مگر وہ غائب ہو گئی تھی. میں نے اسے بے تحاشا آوازیں دی لیکن بے سود. غصے نے مجھ پر دیوانگی طاری کر دی. یہ ان کا کہاں چل گئی؟ اس لمحے میرے ذہن میں ایک پریشان کن خیال ابھرا. کہیں کالی کی مہان شکتی نے ان کا کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو. اگر ایسا ہوا تو میں تو لٹ گیا. ان کا کہ خیر مجرمین نے مجھے اتنا الجھایا اور میں پاگلوں کی طرح سڑک پر دوڑنے لگا جیسے ان کا مجھے سڑک پر کہیں کھڑی نظر آ جائے گی. چلو ناچار تھک کر مندر میں دوبارہ جانے کا ارادہ تک کہ میں اپنے ہوٹل کی طرف چل دیا. دن چڑھ آیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں زیادہ دیر تک کوڑے کرکٹ پر بے ہوش نہیں پڑا. ہوٹل میں اپنے کمرے میں پہنچا تو میرے ذہن کو جھٹکا لگا. کمرہ بال سے مقفل تھا جس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. کلکتہ میں مالا رانی کا تنہا باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا. پھر وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کیا کہیں مالا رانی کو بھی؟ میں سے آگے کچھ نہ سوچ سکا. تنگ سے قبل مہندر کے کمرے تک گیا. میں اس سے معلوم کر رہا تھا کہ مالا کہاں گئی. مہندر مسلمان تھا. اس نے مجھے دیکھا تو بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا. اس نے پیچھے سے اپنے دفتر کا دروازہ بند کیا. پھر خوف زدہ لہجے میں کہنے لگا، جمیل صاحب آپ؟ جلد بتا مینیجر. میں نے مینیجر کا درمیان سے ہی جملہ اچکتے ہوئے کہا. میرے کمرے میں قفل کیوں پڑا ہے؟ جن لوگوں کو میں کمرے میں چھوڑ کے گیا تھا وہ کہاں ہیں؟ کیا کیا کہہ کے گئے ہیں؟ کب گئے ہیں اور کب آئیں گے؟ میں نے ایک ہی سانس میں مینیجر سے 4 میں سے نہ جانے کتنے سوال کر ڈالے. وہ بیچارہ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا. مجھے بیٹھنے کے لیے اس نے کرسی پیش کی اور رازائی سے کہنے لگا، خان صاحب جن لوگوں کو آپ کمرے میں چھوڑ کے گئے تھے انہیں پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے. مجھے معلوم ہو چکا کہ آپ نے جس لڑکی کو اپنی بیوی بتایا تھا وہ دراصل ایک ہندو لڑکی تھی اور اسے آپ اغوا کر کے لائے ہیں. پولیس نے جس وقت چھاپہ مارا اس وقت لڑکی کے رشتہ دار بھی ساتھ تھے. مینیجر میں صدمے سے چکرا کر بولا، یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ خان صاحب آپ مسلمان ہونے کے رشتے سے میرے بھائی ہیں. مینیجر نے قریب آ کر نبی زبان میں کہا. یہاں کے بنگالی ہندو بہت متعصب ہیں. میرا مشورہ مانیں تو آپ کلکتے سے فوراً فرار ہو جائیں. یہ ہنگامہ کسی بھی وقت بڑھ کر فرقہ وارانہ فساد کی شکل میں اختیار کر سکتا ہے. پولیس آپ کی تلاش میں ہے. لڑکی کباب کلکتے کا بہت بڑا بزنس مین ہے. اگر آپ ایک بار اس کے چنگل میں پھنس گئے تو بچنا محال ہو جائے گا. یوں بھی ہندو مسلم فساد کا معاملہ ہے. لڑکیوں کا چکر ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے. اس لڑکی پہ لعنت بھیجیے. جتنی جلدی ممکن ہو سکے. یہ ہوٹل کی بدنامی کا معاملہ ہے. معاف کیجیے میں ایسی حرکتیں پسند نہیں کرتا. مینیجر بکواس بند کرو. میں نے غصے سے اٹھ کر مینیجر کے گال پر اس زور کا تماچا رسید کیا کہ وہ لڑکھڑا کر
کرسی سے ٹکرا گیا اور کرسی سمیت فرش پر اٹھ پڑا۔ مجھ پر خود سوار تھا۔ بدری نائن کے معاملے میں ناکامی کے بعد اس دوسرے صدمے نے میرا ذہنی توازن بگاڑ دیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا۔ میں اچل کر مینیجر کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور اپنے واحد ہاتھ سے اس کا گلا دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ مینیجر اس صورتحال کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں ایک ذرا سی بات پر اس قدر مشتعل ہو جاؤں گا۔ وہ خود کو بچانے کی خاطر میرے جسم کے نیچے مچل رہا تھا۔ میں اس سے مارنے کی کوئی تک نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ مینیجر کا کام نکل جاتا، ان کا میرے سر پر آ گئی۔ دوسرے ہی لمحے ان کا گھبرائی ہوئی آواز میں میرے کانوں میں گونجی، جمیل ہوش میں آؤ، اس غریب نے تمہارا کیا بگاڑا؟ یہ تو تمہارا ہمدرد ہے۔ ان کا کی آواز سن کر میرے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے مینیجر کو چھوڑ کر اسے دھتکارتے ہوئے اٹھا اور بڑے بیزار لہجے میں ان کا سے اس کی عدم موجودگی کا سبب پوچھا۔ ان کا خود بھی اس وقت بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، معلوم ہے جمیل تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھے کالی کی منزل سے یہاں آنا پڑا۔ تمہارے چچا اور مالا رانی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ مالا رانی کو تو اس کے والد اور بھائی اپنے گھر لے گئے۔ تمہارے چچا حوالات میں بند ہے۔ پولیس والوں نے انہیں بڑی بے رحمی سے مارا ہے۔ وہ ان سے تمہارا اپنا پتہ دریافت کر رہے ہیں۔ جمیل تمہاری قسمت بڑی ہی خراب ہے۔ جب حالات ذرا سدھرنے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی مصیبت آ ہی جاتی ہے۔ لیکن اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میں نے تل ملا کر کہا۔ باغ کھیلا جمیل، الکا نے ساتھ آ بھر کر کہا۔ اسٹیشن سے آتے وقت مالا رانی کے کسی رشتہ دار نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پولیس کے سامنے مالا رانی نے یہی بیان دیا کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی مرضی سے آئی ہے، لیکن تمہارے با اثر مالدار سسر نے پولیس والوں کی مٹھی گرم کر رکھی تھی۔ مالا رانی کی ایک نہ چل سکی۔ باپ اور بھائی زبردستی اسے پکڑ کر لے گئے۔ اور تم نے کیا کیا؟ میں نے انکا سے پوچھا۔ یہ واقعہ تو پہر کا ہے۔ جب میں وہ تو سارا کھیل بگڑ چکا تھا۔ میں مالا رانی کے سر پر گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ وہ سارا وہاں سے چلی آئی۔ ابھی میں اکیلی سوچ رہی تھی کہ تمہارے پاس آنے کی ضرورت پڑے گی۔ اب کیا کیا جائے؟ کبھی زندگی میں سکون بھی نصیب ہوگا ان کا؟ ایک شرط پر سکون مل سکتا ہے۔ وہ کیا؟ تم یہ جذباتی حرکتیں، ضدی پن اور جلد مشتعل ہو جانا چھوڑ دو۔ ابھی میرا آتی تو تم ایک اور جرم میں پھنس جاتے۔ ان کا ایسے حالات میں کون شخص خود کو قابو میں رکھ سکتا ہے؟ تمہاری زبان سے نصیحتیں اچھی نہیں لگتی جمیل، تم بعض اوقات اجنبیت کی باتیں کرنے لگتے ہو۔ ان کا اداسی سے بولی، اچھا زیادہ باتیں نہ کرو۔ اب یہ بتاؤ کہ مالا رانی اور چچا جان کو کس طرح اس مصیبت سے نجات دلائی جائے؟ میں نے جذبت ہو کر کہا۔ چلو اپنے کمرے میں چلو، غسل کر کے کپڑے تبدیل کرو، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے انکا کی زبانی پوری تفصیل دوبارہ معلوم کر کے اپنے کمرے کا رخ کیا، کپڑے تبدیل کیے، ٹیکسی کو پکڑ کر تھانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ بے ذہنی حالت ابتر تھی۔ پے در پے صدمات نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تھا، لیکن راستے میں انکا کے پوچھنے پر میں نے کالی کے مندر میں پیش آنے والی تمام رداد اسے سنا دی تو ان کو غور و فکر میں ڈوب گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ دھوکہ ہے جمیل۔ بدری نائن کوئی معمولی پنڈت ہے تو نہیں۔ اس نے خود کو تم سے بچانے اور تمہیں موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے یہ سب بہروپ بھرا تھا۔ پریتم لال کی پوری اسرار قوت نے آخر تمہیں مدد نہ کی ہوتی تو شاید، مگر میں نے دیوی کی آنکھیں اور ہونٹ متحرک دیکھے تھے۔ کمرے میں ایک جسمانی آواز گونج بھی رہی تھی۔ وہ مجھے بار بار وہاں سے بھاگ جانے کی تلقین کر رہی تھی۔ پھر وہاں اچانک خوفناک آگ لگ گئی اور ایک مورتی میرے اوپر آ گری۔ یہ تو معمولی کرتب ہے جمیل۔ بدری نائن نے ایک مدت تک دیوی اور دیوتاؤں کے بڑے بڑے جاپ کیے ہیں۔ اس کے لیے یہ معمولی قسم کے چمتکار دکھانا کوئی مشکل کام نہیں۔ کچھ شکتیاں ایسے اس کے قبضے میں بھی تھیں۔ شاید تم پریتم لال کی شخصیت صحیح طور پر کام لینا نہیں آیا، لیکن اس کا بندوبست ہمیں بعد میں کرنا پڑے گا۔ مالا رانی اور تمہارے چچا کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔
ان کا کیا کمبخت بدری لڑکی ہمیشہ مندر ہی میں رہے گا؟ ہاں، اسے مجھ سے ڈر ہے۔ وہ جب تک پریتم لال جیسی شکتی حاصل نہیں کر لیتا اور ایک خاص علاقے میں گیان دھیان کے لیے کام کالی سے آگے نہیں دیتی، اس وقت وہ مندر میں مقید رہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک بار ضرور آئے گا۔ مجھے اس کے باہر آنے ہی کا انتظار ہے۔ جب تک میری موت واقع ہو جائے گی، میں نے ظاہر خان سے کہا۔ ارے جمیل، تم تو بہت مایوسی کی باتیں کر رہے ہو۔ ابھی تو تمہیں نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ انکا نے اٹھلا کر اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ بس کرو انکا، اب اعصاب بھی دم نہیں، اب اعصاب میں دم نہیں رہا، خاموش ہو جاؤ۔ راستے بھر انکا حسب معمول مجھے پرسکون رہنے کی تلقین کرتی رہی۔ میرا ذہن کئی حصوں میں بٹ چکا تھا۔ نرگس کا قاتل اپنی قوت کے سبب، اپنی قوت کی وجہ سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہا تھا۔ اگر میں پریتم لال کی شکتی کو خلاف نہ ہو رہا ہوتا تو عین ممکن ہے کہ نرگس کے پاس دوسری دنیا میں پہنچا دیا جاتا۔ مجھے ایک طرف مالا رانی کی فکر لاحق تھی تو دوسری طرف اپنے چچا جان احمد خان کی گرفتاری کا غم تھا۔ ایک عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ میری وجہ سے کتنے شرمناک واقعات میں ملوث ہو کر پریشانیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ تھانے پہنچ کر میں سیدھا انسپکٹر کے کمرے میں آیا۔ انسپکٹر نے غالباً میری خوش پوچھی سے متاثر ہو کر مجھے کرسی پیش کی، لیکن جب میں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں خورشید خان کی ضمانت لینے کے لیے آیا ہوں تو انسپکٹر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ مجھے فاتحانہ انداز میں الود نظروں سے گھور گھور کے کہنے لگا، تو تم ہو وہ جمیل احمد خان؟ اچھا ہوا تم خود آ گئے، ہمیں تمہاری ہی تلاش تھی۔ میں نے جرم تو نہیں کیا انسپکٹر، میں نے دمنگ آواز میں کہا۔ مانا مجھے ایک مخان پجاری پریتم لال نے سوگواش کرتے دان کی تھی۔ کنیا دان کے ساتھ ساتھ اس نے شکتی بھی دی تھی۔ اچھا، بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہو۔ انسپکٹر کی موسیقار رہتے ہوئے پھر گرج کر بولا، 2-4 روز حوالات میں رہو گے تو تمہارا ذہنی توازن خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں بڑے بڑوں کے دماغ ٹھکانے لگانے آتے ہیں۔ انسپکٹر، تم گستاخی کر رہے ہو۔ شاید تم نے جمیل احمد خان کا نام نہیں سنا۔ میں نے بھی لہجہ بدلا۔ بکواس بند کر مسلے، یہ تھانہ ہے، تیرا باپ اور تیرے دادا کی جگہ نہیں ہے۔ انسپکٹر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تم اوقات سے بڑھ کر بول رہے ہو انسپکٹر۔ تم اوقات سے بڑے ہو انسپکٹر، خال میں رہنے کی کوشش کرو پورا ورنہ تمہارا یہ پورا کا پورا ورنہ یہ پورا تھانہ کھنڈر میں تبدیل کر دوں گا۔ میں نے بگڑتے ہوئے تیور سے کہا۔ انسپکٹر نے میری حالت جو دیکھی اور جرت، اس نے شاید حفظ مقدم کے طور پر جھٹ اپنا پستول نکال دیا اور میری طرف اس معصومیت اور بے طرف تان کر اپنی چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ اس معمولی کھلونے سے تو آپ واقف ہو گئے جمیل احمد خان۔ کیا اب پھر آپ کو بکواس کرنے کے لیے زحمت کرنا پڑے گی؟ انسپکٹر، یہ کھلونا اپنے پاس رکھو، یہ بچوں کی باتیں ہیں۔ یہ کھیل میں بہت دن ہوئے چھوڑ چکا ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے خوب کہا خان صاحب، آپ اچھے خاصے کھیلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال اب آپ اپنے آپ کو گرفتار ہی سمجھے۔ انسپکٹر نے سرد لہجے میں کہا۔ شاید تم بھول گئے ہو، میں اپنے چچا جان کو ضمانت لینے پر آیا ہوں۔ ہاں ہاں، وہ تو جناب نے پہلے ہی بتا دی، مگر میری عرض بھی سن لیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ خان صاحب کہ یہ اغوا کا کیس ہے۔ اس میں گرفتار شخص کی ضمانت صرف عدالتوں میں قبول ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ اختیار ہے، البتہ مجھے اور اختیارات ضرور حاصل ہیں۔ تم بکواس کرتے رہو۔ میں آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ اغوا کا کیس ہرگز نہیں ہے۔ میرے خلاف جھوٹا اور خواہ کا مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں اس سلسلے میں عدالت وغیرہ سے رجوع کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ تمہیں میرے چچا کی ضمانت قبول کرنا ہی پڑے گی۔ انسپکٹر مسکرایا۔ فی الحال تو میں آپ کو گرفتار کر رہا ہوں، یقیناً یہ بات
اختیار میں ہے، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، تم وہ کام کرنا چاہتے ہو جو تمہارے امکان کے بغیر۔ میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ خان صاحب کے میرے امکان کیا ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اپنا پستول کا رخ میری طرف کیا۔ ان کا اسی موقع کی منتظر تھی۔ وہ اسی وقت میرے سر سے رنگ گئی تھی۔ اس دوسرے ہی لمحے انسپکٹر کا رویہ نرم پڑ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر دیر تک تذبذب کی کیفیت میں رہا۔ معاملہ بے حد سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر دیر تک تذبذب کی کیفیت سے دوبارہ دو چار رہا، پھر بولا، معاملہ بے حد سنگین صورت اختیار کر گیا ہے خان صاحب، لیکن میں اپنے اختیار کی حدود سے تجاوز کر کے خود رشید احمد خان کے سلسلے میں آپ کی ضمانت قبول کرنے کو تیار ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ انسپکٹر کے پاس چلے گئی ہے، جب میں نے اس بات کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا۔ خاموشی سے ضمانت کے کاغذات الٹے سیدھے پر کیے انسپکٹر کی طرف بڑھا دیے۔ البتہ میں نے اس دوران اس سے مالا کے باپ کنور پرتاپ کے بارے میں ضروری تفصیلات حاصل کی۔ انسپکٹر کے بیان کے مطابق کنور پرتاپ کا شمار بے پناہ جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ اس کا لمبا چوڑا کائنات دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ تفصیلات معلوم کرنے کے بعد انسپکٹر کے حوالات کے اندر گیا، جہاں میرے چچا نہایت خستہ حالت میں پختہ زمین پر پڑے ہوئے قرار رہے تھے۔ پولیس والوں نے انہیں حقیقتاً بری بے دردی سے اور بے رحمی سے مارا تھا۔ ان کا لباس شکستہ ہو گیا، جلد جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ سر اور داڑھی بال خون میں لت پت تھے۔ ان کی حالت دیکھی تو نہیں جاتی تھی۔ اب چچا کو اذیتناک حالت میں دیکھ کر میں کھول اٹھا۔ جی میں آئی کہ ڈیوٹی پر تعینات تمام پولیس والوں کو ان کے سخت دل افسروں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، مگر اس وقت کوئی ہنگامہ مناسب نہیں تھا۔ مجھے مالا کی خبر لینی تھی۔ میں خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو رہا تھا۔ پولیس والوں کو جب خورشید احمد خان کی ضمانت کا علم ہوا تو ان کی حیرتوں کی انتہا نہ رہی۔ شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ میرے چچا ان کے شکنجے سے زندہ بچ سکیں گے، لیکن چونکہ انسپکٹر میرے ہمراہ تھا، اس لیے کسی نے زبان نہیں کھولی۔ میں نے ایک پولیس والے کے ذریعے ٹیکسی منگوائی۔ انسپکٹر کی مدد سے اپنے بے ہوش چچا کو اٹھا کر ٹیکسی میں ڈالا اور تھانے سے روانہ ہو گیا۔ ٹیکسی ابھی کچھ دور ہی تھی کہ ان کا دعائیں میرے سر پر آ گئی۔ اس نے مجھے ایک ایسے ہسپتال کا نام بتا دیا جو شہر سے خاصی دور تھا۔ میں نے مصلحت کے تحت راستے میں 2 ٹیکسیاں لیں اور چچا کو سیدھا وہاں پہنچا کر انہیں اسپیشل وارڈ میں پرائیویٹ روم میں داخل کروایا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کی حالت نہایت مخدوش ہے۔ میری آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ انکا نے مجھے اداس دیکھا تو میری ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، اپنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ تمہارے چچا 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے، خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ میں دل ہی دل میں انکا سے کہا اور ڈاکٹر سے گفتگو کرنے لگا۔ چچا جان کو ڈاکٹر کے حوالے کر کے میں وارڈ سے باہر کوریڈور میں آ گیا۔ اب مجھے مالا کے سلسلے میں کچھ سوچنا تھا۔ میں ہر صورت میں کنور پرتاپ کے گھر جا کر مالا کو اس کی قید سے آزاد کرانا چاہتا تھا،
لیکن ان کا میری رائے سے متفق نہیں تھی۔ کچھ دیر ہمارے درمیان گرم اور تلخ بحث ہوئی، پھر ان کا نے مشورہ دیا کہ تم چچا جان کے پاس ٹھہرو، میں مالا نانی کے پاس جا کر حالات کا جائزہ لیتی ہوں، اس کے بعد اس سلسلے میں کوئی نیا فیصلہ کیا جائے گا۔ ممکن ہے میں اس کنور پرتاپ کے قبضے سے باہر نکل لانے میں اسے کامیاب ہو جاؤں گی۔ نہیں، ان کا میں نے افسردگی سے کہا، بالا کو مزید الجھنوں میں نہیں ڈالا، وہ بہت معصوم ہے، اس کے دل اور دماغ پر ان غیر متوقع حادثات کا کیا گہرا اثر پڑے گا۔ وہ برسوں سے پریتم لال کی صحبت میں زندگی گزار رہی تھی، اس لیے شہر کے لوگ یہ جانوں سے واقف نہیں ہوگی۔ اگر وہ کلکتے رہی تو اس کے باپ بھائی اسے پھر تلاش کر لیں گے۔ چچا جان کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں مالا کو لے کر لکھنؤ چلا جاتا، وہاں کوئی خطرہ نہیں۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں کسی طرح حالات اپنے حق میں ہموار کر کے مالا کو لکھنؤ پہنچا سکتی ہوں۔ لیکن کیا؟ میں نے انکا کی خاموشی سے الجھتے ہوئے پوچھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو انکا؟ کیا مجھے کیا مجھے مالا سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا؟ تم خاموش کیوں ہوگی؟ میں سوچ رہی ہوں جمیل، انکا سنجیدگی سے بولی، کلکتے میں تمہارا تنہا رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مالا کے رشتہ داروں کو جب تمہارے چچا جان کی ضمانت کا علم ہوگا تو وہ دنگے فساد پر اتر آئیں گے، یہاں تمہارا رپوش ہونا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے ڈر ہے جمیل تم پھر کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا۔ کیا اعتبار نہیں رہا؟ میں نے غصے سے کہا۔ یہی کہ تم اپنی حفاظت تنہا نہیں کر سکتے، تم اتنی جلدی برہم تم اتنی جلدی برہم ہو جاتے ہو۔ ان کا تمہارے سوا میرا بھی تو کوئی نہیں، لیکن تم ایسے خطرات میں گھر جاتے ہو جو عام آدمی سے پیش نہیں آتے، اس لیے تمہیں میری ضرورت پڑتی ہے۔ پھر ان کا بہت اداسی سے سوچنے لگی، یہ سب ان کا تمہارے سوا بھی تو میری کوئی ذات ہے، لیکن تم ایسے خطرات میں گھر جاتے ہو جو عام آدمی کو پیش نہیں آتے، اس لیے تمہیں میری ضرورت پڑتی ہے۔ پھر ان کا بہت اداسی سے کہنے لگی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، کاش میں تمہاری سب پر نہ آتی، نہ تم عام آدمیوں کی طرح تو تم عام آدمیوں کی طرح خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ میری وجہ سے تم پر کیسے کیسے غم نہ ٹوٹے۔ ان کا مجھ بد نصیب کے لیے تو تم نے بہت کچھ کیا ہے، میں نے خجالت سے کہا۔ کیا کیا؟ یہی کہ تمہارا ہاتھ چھنوا دیا، تمہارا خون مجھے پینا پڑا، تمہیں میری وجہ سے سڑکوں پر بھیک مانگنی پڑی۔ چھوڑو ان کا، ماضی کی باتیں نہ کرو، دل کٹتا ہے۔ میں نے سوچا ان کا نے تو مجھے زندگی کے اصل رنگ دکھایا ہے۔ میں نے یہ موضوع بدل دیا اور اصرار کرنے لگا، تم جانتی بھی ہو تو میری فکر نہ کرو، مجھے تنہا چھوڑ دو، بس مالا کی خبر لو جا کر۔ ان کا نے مجھے حالات کے تاریک پہلوؤں پر بہت سمجھایا، لیکن میں نے جب اسے یہی حکم دیا کہ وہ میری فکر نہ کرے، وہ جتنی جلدی ہو سکے اور ممکن ہو مالا کو اس کے باپ کے قبضے سے نکل کر لکھنؤ پہنچا دے۔ ان کا میرے حکم کے آگے بے بس ہو گئی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ تنہا مجھے چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہیں۔ میں نے تصور کے عالم میں سر پر نگاہ کی تو اسے متذبذب دیکھا۔ میں نے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ وقت مت ضائع کرو ان کا، ہمارے درمیان ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، نہ جانے مالا کے باپ بھائی اب تک اس پر کتنے ظلم کر چکے ہوں گے۔ تم بس مالا کو بچاؤ، میرے لیے پریشان نہ ہو، میرے پاس پریتم لال کی شکتی ہے، میں اپنے دشمنوں سے نمٹ لوں گا۔ انکا نے سراسیمگی سے مجھے ایک نظر پھر دیکھا، پھر خاموشی سے میرے سر سے اتر گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ اپنے چچا کے کمرے میں چلا گیا۔ میں رات گئے تک ان کے پاس رہا، ان کی بے ہوشی برقرار تھی، میں خود کو ملامت کر رہا تھا۔ ساری ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، اب میں انہیں ہر قیمت پر موت کے منہ سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے ڈاکٹروں کو ایک لمبی رقم دے کر ان کی تمام تر توجہ خرید لی تھی، لیکن میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا، کیونکہ کبھی میں اٹھ کر کوریڈور میں ٹہلنے لگتا تو کبھی دوبارہ چچا کے سراہنے جا کر بیٹھ جاتا۔ دل کا کیا کرتا جو قابو میں نہیں تھا۔ اگلی صبح کہیں چچا جان ہوش میں آئے اور ڈاکٹروں نے
مجھے سنا کہ اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے گزشتہ روز سے کچھ سنایا نہیں۔ اگلی صبح کہیں چچا جان ہوش میں آئے اور ڈاکٹروں نے یہ مزدہ سنایا کہ اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، اس لیے اسپتال سے نکل کر درمیانے درجے کے سے روک کر ناشتہ کیا تو حالت درست ہوئی، لیکن اب مالا کی فکر دامن گیر تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے یوں ہی وقت گزاری کے لیے ایک اخبار اٹھا لیا۔ مجھے پہلے ہی سفر پر جو سرخی نظر آئی وہ میرے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ میں تمام تر انحواق سے وہ اہم خبر تفصیل درج تھی۔ اسی انسپکٹر کو ملازمت سے معطل کر دیا گیا تھا جس نے میرے چچا کی ضمانت معقول کی تھی، جس نے میرے چچا کی ضمانت قبول کی تھی۔ مجھے یہ پڑھ کر یا گنسکون ہوا کہ مالا دوبارہ اغوا کر لی گئی ہے کہ کسی کو کیا معلوم تھا کہ اسے کی پراسرار قوت لے اڑ گیا۔ اخبار میں میرے بارے میں صرف اتنا درج تھا کہ خورشید احمد خان کی ضمانت لینے والے شخص کا ایک حق کٹا ہوا تھا، پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ میں نے ہوٹل میں موجود افراد کو غور سے دیکھا، ہر شخص اپنے اپنے کام میں مگن تھا۔ بل ادا کر کے میں باہر آیا اور کم آباد علاقوں کی طرف سے گزرتا ہوا چلا گیا، جہاں سے میں نے کامدار چادر خریدی اور اسے فوراً اس طرح شانوں پہ ڈال لیا کہ کہیں کسی کو بھنک نہ پڑ جائے، کہ کہیں کسی کو مجھ پر شبہ نہ ہو جائے اور میرا ہاتھ کٹا ہوا بھی چھپا رہے۔ ہندوں میں اس قسم کی چادر شانوں پر ڈال کر باہر نکلنا عام بات ہے۔ مجھے اب صرف اس بات کی فکر تھی کہ چچا ٹھیک ہو جائیں۔ اور میں انہیں ساتھ لے کر کلکتے میں محو ہسپتال کے قریب پہنچا تو دروازے کے باہر پولیس کی گاڑی دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ چنانچہ صدر دروازے سے ہسپتال میں داخل ہونے کے بجائے ایک لمبا چکر کاٹ کر پوش کی جانب پہنچا اور احاطے کی دیوار کے قریب رک کر اندر دیکھا۔ میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ یہاں سے مجھے پرائیویٹ وارڈ کا برآمدہ نظر آ رہا تھا۔ برآمدے میں 4-5 پولیس افسر موجود تھے، ان کے ساتھ ایک موٹا تازہ آدمی بھی سوٹ بوٹ میں کھڑا تھا اور وہ منہ ملام لا کر ایک پولیس افسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں ان دونوں کے درمیان میں ہونے والی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ البتہ میں نے اتنا اندازہ لگا لیا کہ وہ شخص کنور پرتاپ ہی ہو سکتا ہے۔ برآمدے کے ساتھ ہی ایک شاندار گاڑی کھڑی تھی جو میرے اندازے کے مطابق تصدیق کر رہی تھی۔ میں دیوار کے قریب سے ہٹ کر سڑک پر آ گیا۔ اب میرا وہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ آخر پولیس کو میرے چچا کے بارے میں کس ذریعے سے معلومات حاصل ہو گئی۔ وہ ہسپتال میں موجود پولیس کی موجودگی کا مطلب یہی تھا کہ وہاں میں چلا جاتا تو گرفتاری یقینی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر ستانے لگی کہ نہ جانے پولیس والے میرے چچا کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہوں گے۔ اگر ان کا میرے سر پر رہی تو بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ مالا کے پاس تھی اور اس کی فوری واپسی ممکن نہیں تھی۔ میں نے اسپتال سے کوئی 4 میل دور ایک معمولی درجے کے ہوٹل میں کمرہ لیا اور کوشش نشین ہو گیا۔ عیدگاہ کی واپسی سے قبل میرا آزاد گھومنا پھرنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اگر عیدگاہ میرے سر پر ہوتی تو میں نے اسپتال سے کوئی 4 میل دور ایک معمولی درجے کے ہوٹل میں کمرہ لیا اور کوشش نشین ہو گیا۔ عیدگاہ کی واپسی سے قبل میرا آزاد گھومنا پھرنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس روز سارا دن اور ساری رات میں چچا کی خیرت معلوم کرنے کے لیے مضطرب رہا۔
दूसरी सुबह अखबार के ज़रिए मुझे बस इतना पता चल सका कि खुर्शीद अहमद खान को पुलिस ने दोबारा बरामद कर लिया है, लेकिन अभी उनकी हालत मखदूश है, इसलिए पुलिस इनसे कोई बयान नहीं ले सकी। नामा निगार ने पुलिस के हवाले से ये भी लिखा कि जिस शख्स ने खुर्शीद खान की जमानत कराई वो भी अनकरीब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने अखबार उठाकर ज़मीन पर फेंक दिए, फिर चचा के बारे में सोचता रहा। शाम हुई तो मैंने मुसम्मा इरादा कर लिया कि ख्वाह हालात कुछ भी हो, मैं रात के वक्त अस्पताल ज़रूर जाऊंगा। न जाने चचा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। रात होने तक मैं अपने कमरे में बंद रहा। जब तक रात का अंधेरा हुआ तो मैंने कमरे से निकलने की ठानी। मुझे उस वक्त प्रीतम लाल याद आ गया। उसने मुझसे कहा था कि दुनिया की कोई कुव्वत मुझे गजन नहीं पहुंचा सकती। मैं उसकी ताकत एक बार एक रेल में भी आजमा चुका था। दूसरी बार काली के मंदिर में मुझे प्रीतम लाल की पुरस्कार शक्ति का अंदाजा हुआ। मेरे बेहोश हो जाने के बाद जिंदा सलामत मंदिर से बाहर आ जाना किसी मुआवजे से कम नहीं था। अब एक ऐसा मौका फिर आ गया। मैंने चादर उठाकर कंधे पर डाली और बाहर जाने का इरादा कर ही रहा था कि दस्तक की आवाज़ सुनकर चौंका। फिर इस ख्याल से कि होटल का मेरा बर्तन वापस लेने आया होगा, मैंने बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे पीछे हटना पड़ा। दरवाजे पर होटल के किसी बेदे के बजाय एक दुबला पतला सा साधु खड़ा हुआ था, जिस पर गेवे रंग की एक धोती लिपटे हुई थी। पाँव में खड़ाऊ थे। सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा भरे हुए थे। आंखें छोटी छोटी लेकिन बेहद डरावनी थी। मैंने साधु को सरतापा गौर से देखने के बाद बेपरवाह होकर पूछा, किससे मिलना है? जवाब में साधु ने मुझे कुछ समझने और जायजा लेने वाली निगाहों से देखा, फिर हाथ के धक्के से मुझे पीछे हटाकर अंदर आ गया। उसके जिस्म में बला की ताकत थी। मुझे उसके इस गुस्ताखाना रवैये पर गुस्सा आ गया, लेकिन मेरी किसी जवाबी कार्रवाई से पहले ही साधु ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर स्पॉट से अंदाज में बोला, बालक, क्या तेरी मत मारी गई है जो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है? उसकी चमकती नजरें मेरे सारे जिस्म का अहाता कर रही थी। तुम कौन हो और इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हो? मैंने जज होकर कहा। न जाने साधु के चेहरे पर वो कौन सा तासुर था कि मैं उनके खिलाफ कोई जारहाना कदम न उठा सका। मेरी चिंता मत कर, अपना मन टटोल। इस लम्हे अपने चचा के पास तेरा जाना ठीक नहीं है, साधु ने हुक्मिया लहजे में मुझसे कहा। फिर इससे पेशतर कि मैं किसी हैरत का इजहार करता या कोई जवाब देता, साधु ने मुझे हुक्म दिया, अब तो यहाँ से बाहर कदम नहीं निकालेगा। महाराज, मैंने साधु से शफकत अमेज हुक्म से मुतासर होकर जवाब दिया। मेरे चचा पर जो बिपता पड़ी है उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं अपनी जान पर खेल कर भी अपने चचा को बताना चाहता हूँ। आगे बात ना कर। बाहर पग धरा तो पकड़ा जाएगा, साधु ने कुछ अंदाज में कहा। फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोला, तेरे मन में जो है वो खुला हुआ है। तो अपने चचा को लेकर यहाँ से जाना चाहता है, परंतु पुलिस की नज़रों से कैसे बचेगा? उसकी आंख में धूल झोंकना तेरे बस की बात नहीं है, और उपाय करना होगा तो चारों तरफ से घिर गया है। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं बड़ी साफ गोई से इतराफ़ करता हूँ कि साधु की आंखें सर अंगेज सकती है। उसके लहजे, उसके रवैये ने मुझे तब बखुद कर दिया था। पता नहीं उसे मेरा राज किस तरह मालूम हो गया। आखिर उसका इस तरह से मेरे पास आने का क्या मकसद था? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बेरे ने मेरा कटा हुआ हाथ देख लिया और पुलिस ने उसकी मकबरी की तस्दीक के लिए अपने किसी आदमी को साधु के रूप में मेरा खोज निकाले भेजा हो? इस ख्याल ने मुझे चौंका दिया। लेकिन ठीक उसी लम्हे साधु ने आंखें खोलकर मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तेरे पास मनस्कों को रखने की बड़ी नज़र की कमी है। तेरे मन में जो खोट है ना उसे दूर कर। मैं तेरी सहायता के कारण यहाँ आया हूँ और तू मुझ पर शक करता है अपराधी? साधु की बात सुनकर मैं और हैरतज़दा हो गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे दिल में जो शुबा उभरा था वो जाता ही रहा। मैंने अकीदतमंदाना नज़रों से साधु की तरफ तकते हुए कहा, बिगड़े हुए हालात मनुष्य को अपने साय से भी खौफ खाने पर मजबूर कर देते हैं। मुझे क्षमा कर दे महाराज। सुन, तू सुवरी गाड़ी से बनारस चला जा। उसके लिए तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कोई शक्ति तुझे रास्ते में परेशान नहीं कर सकती। मगर मेरे चचा का क्या होगा महाराज? मैं उन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? मैंने हैरत से पूछा। तो उसकी चिंता न कर मूर्ख, उसे मुझ पर छोड़ दे। मैं तुझे वचन देता हूँ कि सब कुछ तेरी आशा के अनुसार होगा। साधु ने तुर्की से कहा, परंतु ये ध्यान में रखना कि कहीं और ना भटकना, वरना पछताएगा। मैं जवाब देने में हिचकिचा रहा था। साधु ने उसके मुतालिक परवाह न की और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया।
کئی لمحوں تک میں سوچتا رہا اور پھر ایسے عالم میں کیا فیصلہ ہوتا۔ چچا جان کو اس حالت میں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں تھا، لیکن اب سادھو کا حکم ٹالنا بھی میرے بس کی بات نہیں تھی۔ کوئی میرے اندر سے مجھے بار بار اکسا رہا تھا کہ میں سادھو کی ہدایت پر بے چوچرا عمل کروں۔ رات بھر میں اپنی ادھیڑ بن میں مبتلا رہا۔ بنارس کی گاڑی صبح 5:30 بجے جاتی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے رات ہی مینیجر کو بلا کر بل ادا کیا اور ڈرتا جھجکتا اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ میں نے اسی وقت بھی اپنے ہاتھ چادر میں چھپا رکھے تھے۔ اسٹیشن پر میرے اندیشے کے مطابق پولیس والے موجود تھے، کچھ سادہ لباس والے بھی تھے جو ایک ایک مسافر کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے دوسرے درجے کا ٹکٹ لیا اور انتظار گاہ میں جا کر بیٹھ گیا جب تک گاڑی آ گئی اور میں اس پر بیٹھ کر اسٹیشن کی حدود سے باہر نکل گیا۔ مجھے برابر اس بات کا خدشہ لاحق رہا کہ کہیں کسی مشکوک نظر کی زد میں نہ آ جاؤں، لیکن سادھو کا کہا ٹھیک ثابت ہوا۔ پولیس والوں اور سادہ لباس والوں نے مجھے دوسرے مسافروں کی طرح ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا تو ضرور، لیکن کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ سفر کے دوران مجھے برابر چچا کی فکر لاحق رہی اور ساتھ ہی مالا کی بھی یاد ستاتی رہی۔ بنارس پہنچ کر میں گاڑی سے اترا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ کلکتہ کے ہوٹل کے کمرے میں ملنے والے سادھو وہاں پہلے سے میرے منتظر تھے۔ مجھ پر ہاتھوں نے یہ لگار کر دی، یہ یہاں کس طرح پہنچا؟ متعدد سوالات ذہن میں کل بلانے لگے۔ میں ابھی اس بات پہ حیران ہی رہا کہ سادھو خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر پہلے درجے کی انتظار گاہ کی جانب چلنے لگا۔ میں چپ نہ رہ سکا، بے چینی سے پوچھ بیٹھا، مہاراج میرے چچا کا کیا حال ہے؟ دھیرج سے کام لے بالک۔ سادھو نے میرے سوال پر کوئی توجہ نہ دی۔ انتظار گاہ کے دروازے پر پہنچ کر سادھو نے میرا ہاتھ تھام کر چھوڑ دیا اور گمبھیر لہجے میں کہنے لگا، بالک اندر جا کے بیٹھ جا۔ سادھو کا لب و لہجہ اور انداز ناقابل فہم تھا۔ اس کی شخصیت میرے لیے معمہ تھی۔ پہلے اس نے مجھے کلکتہ سے روانہ کیا، پھر خود بھی بنارس آ گیا۔ وہ اچانک میری مدد کس طرح آ گیا؟ آخر یہ سب کیسے اسرار ہیں؟ میں خاموشی سے اس کی ہدایت پہ انتظار گاہ میں داخل ہوا، مگر اندر قدم رکھتے ہی میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ میرے چچا سامنے ایک صوفے پر لیٹے ہوئے سو رہے تھے۔ میں تیزی سے باہر نکلا، سادھو کا شکریہ ادا کرنا چاہا، میرا فرض تھا کہ لیکن سادھو مجھے کہیں نظر نہ ہی آیا۔ میں نے اسٹیشن کا کونا کونا چھان مارا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ پھر میں نے انتظار گاہ کی طرف لوٹتے ہوئے ایک کلی سے سادھو کے بارے میں پوچھا تو کلی نے سادھو کے بارے میں سنا تو مجھے حیران کن نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم کس سادھو کی بات کرتے ہو صاحب؟ تم تو تنہا تھے۔ میں نے خود تمہیں ویٹنگ روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے ساتھ ایک سادھو بھی تھا۔ میں نے کلی کو باور کرانے کی کوشش کی۔ اس کے جسم پر گیروے رنگ کی دھوتی بھی تھی۔ کیوں مذاق کرتے ہو صاحب؟ میری آنکھیں ابھی ٹھیک ہیں۔ تم اپنے ڈبے سے اتر کر سیدھے ادھر آئے تھے۔ تمہارے ساتھ کوئی اور آدمی نہیں تھا؟ تمہیں دھوکہ ہوا ہے صاحب، زیادہ تھک گئے ہو۔ کولی سے مزید اس رفتار میں سود تھا۔ کولی کو سادھو کا نظر نہ آنا ہے انگیز بات تھی، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کولی نے مجھے سادھو کے ساتھ ساتھ انتظار گاہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہ جانے یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ ذہن پر بہت زور دیا لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ پھر دوبارہ اندر داخل ہو گیا۔ میرے چچا بدستور آنکھیں بند کیے پڑے رہے۔ ان کے چہرے پہ نقاہت تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے سادھو کے بارے میں ضرور بتا سکیں گے۔ بنارس تک یقیناً وہی پراسرار سادھو انہیں لایا ہوگا۔ میرے چچا جان کے قریب جا کر انہیں غور سے دیکھا۔ سونے کا انداز بتایا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ مجھے ایک بات اور بھی حیران ہو رہا پڑا کہ چچا کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے سرتاپا زخمی دیکھا تھا۔ ہسپتال میں انہیں 2 دن پڑا رہنا تھا، مگر بس 2 دنوں میں زخموں کے نشانات کا اس طرح غائب ہو جانا، کہیں نشان تک نہ رہے، بڑی تعجب خیز بات تھی۔ پھر یہ کہ چچا کے پاس صرف ایک شیروانی تھی جسے پولیس والوں نے تار تار کر ڈالا تھا۔ اس وقت وہ ایک نئی شیروانی میں ملبوس تھے۔ اب مجھے یہ فکر تھی کہ ہوش میں آنے کے بعد جب وہ مالا کے بارے میں باس پرس کریں گے تو میں کیا کہوں گا۔ مالا کا نام لے کر میں نے انہیں نرگس بتایا۔ میں سوچ سوچ کر الجھ رہا تھا۔ جو لخت میرے بالوں میں میرے سر پر موجود تھی، اس کے چہرے پر شوخی اور مسکراہٹ تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس سے مالا کے بارے میں دریافت کیا، جس کے جواب میں ان کا نے بتایا کہ وہ میرے حکم کے مطابق اسے میرے چچا کے ضروری ہدایت بھی دے آئی تھی تاکہ چچا کے لڑکے اور لڑکیاں اس پر سوالات کی بوچھاڑ نہ کریں تو وہ انہیں خاطر خواہ جواب دے سکے۔ مالا کے بارے میں جان لینے کے بعد میں نے ان کا کو اپنے چچا کے بارے میں تفصیل بتائی تو اس نے انکشاف کیا، جمیل جس کی تم بات کرے ہو وہ دراصل پریتم لال کا ایک دوست تھا۔ شاید پریتم لال نے مرنے سے پہلے اسے تمہارے بارے میں کچھ بتایا ہو یا اس کی آتما نے تمہاری سفارش کی ہو۔ بہرحال پریتم لال
بہرحال پریتم لال ایک شکتی ہے اور پھر اس نے تمہاری مدد کی ہے۔ یہ سادھو اپنی عظیم طاقت کے نشے میں ایک بار پھر پریتم لال سے بھی ٹکرا چکا ہے، لیکن اسے منہ کی کھانی پڑی۔ پھر یہ سچے دل سے پریتم لال کا دوست بن گیا۔ یہ کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کا نام جگدیو ہے۔ یہ بوڑھا بھی پہاڑیوں کی کھو میں تنہا رہتا ہے۔ اگر سادھو کی حقیقت کا مجھے علم ہو جاتا تو میں یقیناً دل کھول کر اس کی پذیرائی کرتا اور اسے دوستی کرتا۔ اب وہ ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ انکا نے اس کے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا اور میں کافی افسوس ملتا رہا۔ پھر انکا کے مشورے پر میں نے چچا جان کو بیدار کر دیا۔ 6-7 بار آواز دینے کے بعد بازو سے ہلایا تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے دیر تک یہ بدلی ہوئی جگہ دیکھتے رہے، پھر بولے، نرگس کہاں ہے؟ ہم لوگ اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم لوگ اس وقت بنارس ریلوے اسٹیشن پر ہیں۔ نرگس کو میں نے لکھنؤ بھجوا دیا ہے۔ اس وقت وہ آپ کے بچوں کے ساتھ ہوگی۔ لکھنؤ بھجوا دیا؟ کیوں؟ چچا جان نے حیرت سے پوچھا، پھر کچھ یاد کر کے بولے، ہم لوگ کلکتے کے کسی ہوٹل میں مقیم تھے، ایکاکی بنارس کیسے آ گئے؟ آپ اپنے ذہن پر زور نہ دیجیے۔ انکا کی ہدایت پر میں نے ایک مختصر فرضی داستان سنا کر انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ چچا جان، کلکتے میں آپ کی طبیعت اچانک ایسی خراب ہوئی کہ آپ کوئی 4 روز کے بعد ہسپتال میں بے ہوش پڑے رہے۔ چنانچہ میں نے نرگس کو لکھنؤ بھجوا دیا اور خود آپ کی دیکھ بھال کے لیے رک گیا، اور اب ڈاکٹروں کے مشورے پر آپ کو لکھنؤ لے جانا ہو۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ جلد ہی صحتیاب ہو گئے۔ چچا نے میری تخلیق کی ہوئی سرگزشت سنی تو تشویش میں پڑ گئے۔ وہ بار بار کریت کر مجھ سے سوالات کرتے اور میں انہیں اپنی دانش میں اطمینان بخش جواب دے دیتا۔ پھر بھی وہ مصرف ہی رہے، الٹے سیدھے منہ مناتے رہے اور کہنے لگے، مجھے کچھ یاد نہیں، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، دماغ کچھ بوجھل ہے معلوم ہوتا ہے۔ اب تم یہاں کیوں رک گئی ہو؟ لکھنؤ کب چلو گے؟ میں نے انہیں تسلی دی اور خود اٹھ کر باہر آ گیا۔ لکھنؤ جانے کے لیے ہمیں ابھی 2 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ میں 2 ٹکٹ خریدے اور دوبارہ انتظار گاہ میں آ گیا۔ چچا جان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ دیوانگی کے حال میں اپنی شیروانی کے اندر کی جیب باہر نکالنے پر بار بار ہاتھ مارے تھے۔ مجھے دیکھا تو رندی ہوئی آواز میں بولے، جمیل بیٹے، میری رقم کیا ہوئی؟ تم نے تو نہیں نکالی؟ جی نہیں، میں جلدی میں کہہ گیا، میں برباد ہو گیا بیٹے، خواجہ نے ایک لمبی رقم دی تھی، میں تم سے تذکرہ بھی کیا تھا، وہ رقم اب میری جیب میں نہیں ہے، یہ شیروانی بھی میری نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ظالم بنیا تو مجھے زندہ درگور کر دے گا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گا، دنیا کیا سمجھے گی؟ ساتھ میں تمہاری جوان جوان بہنیں ہیں۔ بیٹے یہ سب کیا ہوا؟ مجھے اپنا سامان بھی نظر نہیں آ رہا۔ مجھے غلطی کا احساس ہوا۔ انکا نے فوراً مجھے بتایا کہ جو رقم مہاجر نے چچا جان کو اعتماد سے لی تھی، پولیس والوں نے اڑا لی۔ میں چچا جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ کسی بھی بات کی فکر مت کیجیے، آپ کے ساتھ آپ کا بھتیجا موجود ہے۔ ہم سب کا سامان چوری ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ ہسپتال میں رہا اور میری عدم موجودگی میں کوئی بدنیت سارا سامان لے کے لے گیا۔ لکھنؤ پہنچتے ہی جتنی رقم آپ کہیں گے میں فراہم کر دوں گا۔ رہا مہاجن کا مسئلہ تو آپ اسے بھول گئے، میں اب آپ کو ملازمت بھی نہیں کرنے دوں گا۔ خدا نے آپ کی دعا سے بہت دے رکھا ہے۔ چچا جان بہت دل ملائے، مگر کیا کرتے، سرد سرد آہیں بھرتے خاموش ہو گئے، چپ چاپ بیٹھے ہاتھ ملتے رہے۔ ان کی حیرت مند آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے یہ موضوع مزید جاری رکھنے سے گریز کیا، دوسری باتیں چھیڑ دی، انہیں ہر طرح کا اعتماد دلائے۔ 2 گھنٹے بعد گاڑی آئی تو میں چچا جان کے ساتھ لکھنؤ روانہ ہو گیا۔ چچا جان اب تک ملول نظر آ رہے تھے۔ راستے میں ہمارے درمیان زیادہ باتیں نہ ہوئیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ان کی 3 لڑکیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے۔ لڑکا زیر تعلیم ہے اور لڑکیاں گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے ہیں۔ ابھی تک ان دنوں کی شادی نہیں ہوئی۔ ان کا بھی چچا کی پریشانی پر دل گرفتہ تھی۔ ہم اول درجے کے ڈبے میں تھے۔ ڈبے میں ہمارے سوا کوئی دوسرا مسافر نہیں تھا، لیکن الہ آباد کی اسٹیشن سے ایک ایسی سراپا ناز میں ڈبے میں آئی کہ میں اپنے ہوش و خواص کھو بیٹھا۔ اس عظیمی لڑکی کی عمر مشکل سے 18 سال ہوگی۔ اس کے قد و خال بہت
نظر فریب اور بہت ہی دلکش تھے۔ وہ ناک میں ایک بڑی سی نت اور آسمانی رنگ کا دوپٹہ پہنے ہوئی تھی۔ غرارے، جمپر، زیورات سے لدی پھدی چمن کا نو شگفتہ نومیدہ پھول معلوم ہو رہی تھی۔ لمبا قد، متوازن بدن، آنکھیں ہرنیوں جیسی، انداز میں تمکینت، گفتگو سے کلیاں بہہ گئیں۔ دو افراد اسے چھوڑنے آئے تھے، ساتھ میں ادھیڑ عمر کی ایک عورت بھی تھی۔ میں چچا جان کی بزرگی کے بعد صرف ان اکیوں سے لڑکی کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں قدرت کی صنائی کی داد دیتا رہا۔ دل تھام کر اس طرف کھینچا جا رہا تھا، نظر تھی کہ اس کی جانب مسلسل دیکھنے کو بے قرار تھی۔ جب لڑکی اپنی ماں کے ساتھ جم کر بیٹھ گئی اور گاڑی الہ آباد سے روانہ ہوئی تو چچا جان نے اوپر کی نشست پر جا کر خراٹے لینے شروع کر دیے۔ لڑکی میرے بائیں جانب اپنی نشست پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس خیال کے افروز نظارے میں گم تھا کہ ان کا رینگ کر میرے شانے پر اتر آئی اور بہت دنوں بعد اٹلاتے ہوئے بولی، کیوں جی مچل رہا ہے نا؟ ہاں، میں نے شرما کر کہا۔ بہت اچھی ہے نا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے، تم بڑے ندیدے ہو، وہ شوخی سے بولی۔ کون ہے یہ؟ کچھ بتاؤ تو، میں نے کریدا۔ بتا دوں؟ سچ مچ بتاؤ نا، تم تو تڑپاتی ہو۔ تو دل پہ ہاتھ رکھ کر سنو، اس کا نام تزئین ہے، لکھنؤ کی ایک مشہور طوائف کی اکلوتی لڑکی۔ اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ اس کی ماں کی معتمد خادمہ ہے۔ الہ آباد میں اپنے پہلے مجرے کی غرض سے آئی تھی، ابھی اس کی نت اترائی نہیں ہوئی۔ لکھنؤ کے بڑے بڑے رئیس بڑھ چڑھ کر بولیاں لگا رہے ہیں، لیکن تجربہ کار ماں نے ابھی تک کسی بولی پر حامی نہیں بھری۔ وہ ایک زمانہ شناس اور فتنہ پرور عورت ہے۔ لڑکی کے ذریعے پہلے ہی بار میں اتنی رقم اینٹ لے گی کہ باقی زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ ان کا تزئین تو بہت خوبصورت اور بہت معصوم معلوم ہوتی ہے، اسے تو کسی محل میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ برباد ہوگی تو مجھے افسوس ہوگا۔ تمہیں کیوں افسوس ہوگا؟ تمہارے سے کیا واسطہ؟ نہ معلوم کیوں میں اس کے لیے اپنے دل میں شدید انسیت اور اپنائیت محسوس کر رہا ہوں۔ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کسی معزز گھرانے سے وابستہ ہو، اس کی شادی شریفانہ طریقے سے ہو۔ یہ تم کہہ رہے ہو جمیل؟ میں تو تمہاری دلچسپی کا مقصد کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ دیکھو نا ان کا، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور اس کا حرص و حوث کی ہوا دینے والا شباب دیکھ کر کون ظالم اس کی بھلائی نہیں سوچے گا؟ میں نے لڑکی کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ سوچ لو جمیل، اس کی ماں بڑی ظالم ہے۔ تم جو کچھ سوچ رہے نا وہ قریب قریب ناممکن ہے۔ تمہاری دال مشکل سے گلے گی۔ نہ جانے کون کون امید لگائے بیٹھا ہے۔ ان کا سنجیدہ ہو کر بولی۔ لکھنؤ پہنچ کر دیکھا جائے گا۔ لکھنؤ میں کچھ دن آرام سے گزارے جائیں گے۔ میں تھک بھی تو بہت گیا ہوں۔ وہ حسین لڑکی تزئین کچھ دیر تک باہر کے بھاگتے ہوئے مناظر کا نظارہ کرتی رہی، پھر اس نے مجھ سے ایک اچرتی ہوئی نظر ڈالی اور اپنے بستر پر نیم دراز ہو کر کسی وقت کی گردانی کرنے لگی۔ میں دلچسپ نظروں سے اس کی جانب خوبصورتی اور معصومیت سے دیکھتے رہا اور سوچتا رہا کہ اس کی خادمہ نگران قانونگی کی حالت میں بھی تھی اور چچا جان بھی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ نیند آتی تھی پر نہیں آتی تھی۔ جب طبیعت بہت مضطرب ہوتی تو میں نے کچھ سوچ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کی خادمہ کے سر پر چلی جائے۔ ان کا میری سر سے اتر گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے کافی۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ وعلیکم السلام حمد گیور، بہت شکریہ آپ سے کہا میرا ساتھ دینے کا۔ کل ہم پھر حاضر ہوں گے اسی ٹائم پر۔ اللہ حافظ۔ تم نے بہت